خبر یہ کہ امریکہ نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ گروپ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ امریکہ کے بعد پاکستان کی بڑی کامیابی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا BLA اور ذیلی گروپ مجید بریگیڈ عالمی دہشت گرد تنظیم ہے۔ BLA 2019 سے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے۔ BLA نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ گوادر پورٹ پر خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ 2025 میں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ اور 31 افراد کے قتل کا اعتراف کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار رہے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا فیصلے کا صحرا وفاقی حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سر جاتا ہے۔ پاکستان کا موقف امریکی حکومت کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا۔ کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ گروپ نے معصوم شہریوں کا خون بہایا۔ لسانی اور حقوق کے نام پر دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گردی کسی جواز سے درست نہیں، شہریوں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے۔ دنیا کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے ARY نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے موقف کی توثیق کر دی۔ بھارت اور اس کی پراکسیز دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ وزیر اعلیٰ پہلے دن سے کہتے تھے ثبوت موجود ہیں، متعلقہ فورم پر رکھیں گے۔ متعلقہ فورم پر ثبوت رکھے گئے جن کو تسلیم کیا گیا۔ پاکستان کے خلاف بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کھول کر سامنے آ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بہت کلیئر رہے اس معاملے پر، لیکن ہمیشہ اسلام آباد کے ایک مخصوص طبقے کی جانب سے، میڈیا کے چند سرکلز کی جانب سے ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا تھا ہم سے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا تھا کہ وہ ثبوت جو ہے وہ اپروپریٹ فورم پر دیے جا سکتے ہیں، میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ تو اپروپریٹ فورم پر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں جس کو تسلیم کیا ہے امریکن وزارت خارجہ نے۔ یہ پاکستان کے بلوچستان کے موقف کی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے موقف کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان سب کی ایک فتح ہے، اور بہت واضح انداز میں صوبائی حکومت آگے بڑھ رہی ہے کہ پروونشل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ امریکہ کا فیصلہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں جلد ان کالعدم تنظیموں کے سہولت کار بھی دہشت گردوں کی فہرست میں ہوں گے۔ کلبھوشن اور دیگر شواہد جو پاکستان کی جانب سے دیے گئے آج ثابت بھی ہو گئے۔ ہمارا موقف مغربی ممالک، امریکہ اور دنیا بھر میں قبول کیا جا رہا ہے۔ کالعدم BLA جیسی تنظیمیں بھارت کی پراکسیز ہیں۔ بھارت کی پراکسیز پر پابندی پاکستان کی جیت ہے۔ حالیہ جنگ اور سفارتکاری میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی۔ ڈپلومیسی کامیاب ہوئی ہے۔ پاکستان کا بیانیہ جو ہے اس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ امریکہ جب وہ کسی بیانیے کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام شواہد جو دنیا کے سامنے پاکستان نے رکھے تھے، وہ جعفر ایکسپریس ہو، وہ کلبھوشن جادیو ہو، ان کی فنڈنگ کے اور ان کی سہولت کاری کے جو ہندوستان کرتا ہے، وہ سارے تسلیم کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی طور پہ ایک اور شکست بھارت کو ہوئی ہے۔ پاکستان کا موقف تسلیم کیا گیا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ پراکسی سے ہمسایہ ممالک کرواتے ہیں۔ اس پابندی کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان کا بیانیہ درست بیانیہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کا فیصلہ۔ دفاعی تجزیہ کاروں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ نے کہا امریکہ کا فیصلہ پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بڑی کامیابی ہے۔ بھارت کو مشکلات اور عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا امریکی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مارشل عاصم منیر نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ جس طرح ہم نے انڈیا کو مرکز حق میں بنیان مرصوص میں شکست دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح ان کے ساتھ جو دہشت گرد ہے، جو انڈین اسپانسر دہشت گرد ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پاکستان اینڈ امریکہ اور اسپیشلی وار آن ٹیرر میں، کیونکہ وہ ایکنالج کرتے ہیں پاکستان کی کنٹریبیوشن، اسپیشلی جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھینک یو پاکستان کہا، اینڈ یونائیٹڈ نیشن نے بھی کہا، BLA کی بات کی تھی، مجید بریگیڈ کی بات کی تھی، سیکیورٹی کونسل نے، اور جنرل کوریلا نے بھی سینٹ کام کے جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا تھا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جو TTP ہے، فتنہ الخوارش ہے، اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو ریجن اونلی۔ انہوں نے کہا اٹ از نو انٹرنیشنل تھریٹ۔ امریکہ جیسی گلوبل پاور کسی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتی ہے، وہ منتج ہوتا ہے ڈائریکٹ سپورٹ انٹرنیشنل جو دیگر ممالک ہیں
جو امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، اس کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی، وہ جو رسپانس ہوتا ہے وہ موافق ہو جائے گا اور یہ پاکستان کے لیے پولیٹیکلی سود مند ہوگا. ڈپلومیٹکلی آپ بھارت کو آپ آئسولیٹ کر سکتے ہیں. ابھی پہلے بھی آپ پاکستان نے ٹینجیبل ایویڈنس کئی فورمز پہ دیے، مگر چونکہ اس کو دہشت گرد تنظیم امریکہ نے نہیں مانا ہوا تھا، تو اب جب اس کو لیگلی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے. بھارت کا ایٹمی بلیک میلنگ کا بیانیہ گمراہ کن ہے. پاکستان طاقت کے استعمال یا دھمکی کی مخالفت کرتا ہے. پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کا غیر ذمہ دارانہ بیان سختی سے مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت ہر موقع پر جنگی جنون اور بے بنیاد الزامات کا سہارا لیتا ہے. پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، مکمل سول کنٹرول میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم رکھتا ہے. بھارتی وزارت خارجہ کی حقائق مسخ کرنے کی روشن مثال موجود ہے. پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاوشیں دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف مضبوط دیوار ہیں. بھارت کے اشتعال انگیز اور جنونی بیانیے کے باوجود پاکستان ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دے گا، لیکن بھارت کے کسی بھی جارحانہ اور ملکی سلامتی کے خلاف اقدامات کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا. خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا ذمہ دار بھی بھارت ہی ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیوروکریسی کی عیاشیوں کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا. افسر شاہی کے بارے میں ہوش ربا انکشافات. خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا، اپنی حکومت سے مطالبہ کروں گا بیوروکریسی پر قانون سازی کی جائے. پاکستان میں کوئی سیاستدان، جج یا آرمی افسر دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا. بیوروکریٹس دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں. 76 سال میں سیاستدان بھی میں آپ کو بتا دوں گا، فوجی بھی بتا دوں گا، جج بھی بتا دوں گا، ان کو کوئی نہ کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. ایک بیوروکریٹ بتا دیں جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. میں ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، فوجی ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، ججوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا. وہ بھی شور؟ ہاں جی. اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ بھی نکل گئے. یہ ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں. ایسٹ ڈیکلیریشن آپ مینڈیٹری کریں گے؟ میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں. ڈیول نیشنلٹی ختم کریں گے؟ بالکل ختم ہونے چاہیے. ایسٹ ڈیکلیریشن ہونا چاہیے اور یہ لامتناہی سلسلہ پلاٹوں کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اس ریلیشن شپ کے ڈیویڈنڈز پاکستان کو ملیں یا نہیں ملے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. مل رہے. جب ایک تعلق جس کو میں ہائیبرڈ کہتا ہوں، اگر یہ ہائیبرڈ آج سے کوئی 30 سال 35 سال پہلے ہم نے ریئلائز کیا ہوتا اور اس قسم کی ارینجمنٹ کی ہوتی تو آ سکتا ہے بہت سے حادثات سے، سیاسی حادثات سے یا دوسرے حادثات سے ہم بچ جاتے. بہرحال دیر آئے درست آئے. یہ ارینجمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے، اکنامکلی ڈیلیور کر رہی ہے، ڈپلومیٹکلی ڈیلیور کر رہی ہے اور اسٹریٹجکلی ڈیلیور کر رہی ہے. میں تو دعا گو ہوں اور میں ہیٹس آف ٹو شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل بوتھ، کیونکہ یہ چیزیں عموماً جو ہے رسپانسبلٹی ماضی میں ساری کی ساری سویلینز پہ آتی رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی ارینجمنٹ گاڈ گیون ارینجمنٹ ہے. میرا خیال ہے جو راستہ شہباز شریف نے اپنایا ہے that is good for Pakistan, that is good for institutions also. I am seeing an arrangement which is good for Pakistan. مری میں مسلم لیگ نون کے 3 بڑوں کی ملاقات. ذرائع نے بتایا نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز نے اہم امور پر مشاورت کی. ذرائع کا کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف اور ایم پی اے نعیم اعجاز کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی. نون لیگ کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس بھی ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے شرکت کی. ضمنی انتخابات اور ٹکٹ کی تقسیم سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی. ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت پارٹی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. استعفیٰ نہیں دیا، مریم نواز وزیر اعلیٰ بعد میں، پہلے میری بیٹی ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وہ مریم نواز کے لیے دعا گو ہیں. مریم نواز ان کی آنے والی قیادت ہیں. نواز شریف ان کے قائد ہیں. ساری زندگی میاں صاحب کے ساتھ گزاری. ضمنی انتخابات کے سلسلے میں مشاورت ہوئی. پنجاب میں 3 نشستیں خالی ہوئی ہیں. کچھ ناموں کی تجویز دی ہے، حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے. نہیں دیا. مریم نواز چیف منسٹر بعد میں، پہلے میری بیٹی ہے. میں اس کا دعا گو ہوں. ہماری آنے والی قیادت ہے. نواز شریف میرا لیڈر ہے، میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزر گئی ہے. میں تو اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتا ہوں. کوئی بات، یہ مشاورت ضمنی انتخابات جو 3 پنجاب کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں، 2 MNA کی ہیں اور 1 پروونشل ہے، اس کے متعلق مشاورت ہوئی ہے، ریکمنڈیشنز ہوئی ہیں اور میاں صاحب جو ہے اب فیصلہ، بڑے میاں صاحب فیصلہ، اس کے سارے اختیارات اس کے بعد.
انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو دونوں مقدمات میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کوٹ لکھپت جیل میں 9 مئی کے 2 مقدمات کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ عائشہ بھٹہ کو جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ تھانہ شادمان کو آگ لگانے کے کیس میں 12 ملزمان بری ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 سال قید کی سزا سنائی۔ چند روز قبل انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب، شبلی فراز سمیت دیگر افراد کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنائی تھیں۔ پی ٹی آئی نے رہنماؤں کو سزائیں مسترد کر دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ آج پھر انصاف کا قتل ہوا، تحریک اس لیڈر کی رہائی تک جاری رہے گی جس کے نام پر ووٹ ملے ہیں۔ اسد قیصر نے کہا، آج کے فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ لوگ مایوس ہو گئے تو خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے۔ ججمنٹ ہے، آئیے ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ انصاف کا قتل ہوا ہے، تحریک چلے گی، اس وقت تک چلے گی جس کے نام پہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جب تک ان کو رہائی نہیں ملتی۔ آج جو سزائیں ہوئی ہیں، ہم اس کورٹ کے تمام پروسیڈنگ کو کورٹ پہ چیلنج بھی کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ لوگ آپ سے مایوس ہو گئے تو یہ ملک ویسی بھی انارکی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ملک خدا نہ خواستہ عملی خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے۔ ہم تو کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، ہم تو لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین اور منسٹر اور پرائم منسٹر کہتے ہیں، ان کی بیویاں ان کے بچے بھی ان کو ایم این ایز نہیں مانتے۔ ٹائی پہن کے سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں کہ ہم منسٹر ہیں، تم پہ شرم ہونی چاہیے کہ تم اس طرح بیہیویئر رکھتے ہو۔ تم سمجھ کے اپنے اپوزیشن کو جو ہے نا تم دبا کے اور تو سمجھو کہ تم بہت بڑے شہر بن گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں، اتنی طاقت ہے کہ اپنے 6 دریا بھی واپس لے سکتے ہیں۔ جنگ پاکستان نے شروع نہیں کی لیکن مکمل کی۔ عبرتناک شکست کے بعد بھارت نے سندھو پر حملہ کیا۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر دنیا میں آواز اٹھائی۔ مجھے معاہدے کی بحالی کے لیے عوام کی ضرورت ہے۔ ہم سب مل کر اس ظلم کو روکیں گے، ہم جھکنے والے نہیں۔ فوج نے، ہمارا ایئر فورس جس انداز سے دشمنوں کو جواب دیا وہ تو تاریخی ہے، مگر پاکستان کا ہر شہری نے، تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام قوتوں نے اختلافات بھول کے ملک کا دفاع کیا۔ بھارت نے سندھو پہ حملہ کیا ہے۔ 200 ملین عوام کو یہ دھمکی دینا کہ ہم آپ کا پانی کو روک دیں، ہم نے دنیا بھر میں آواز اٹھایا ہے۔ اس ملک کے عوام میں اتنا طاقت ہے، جنگ میں بھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو 6 کے 6 دریا ہے واپس حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی کی دھرتی سے مودی سرکار کو بتانا چاہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم جھکتے نہیں ہیں۔ راشد منہاس روڈ پر موٹر سائیکل کو کچلنے والے ڈمپر کا فٹنس سرٹیفکیٹ تھا، نہ حادثے سے بچاؤ کے لیے حفاظتی رکاوٹ لگی تھی۔ پولیس رپورٹ میں نئے حقائق سامنے آ گئے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے؟ نہیں۔ گاڑی میں ٹریکر؟ نہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس؟ نہیں۔ بہن بھائی کو ڈمپر سے کچلنے والا قانون کو بھی کچل رہا۔ کراچی ٹریفک پولیس کی خصوصی یونٹ کے راڈ کی رپورٹ کے مطابق روح فرسا انکشافات ہوئے۔ ڈرائیور فردوس 8 گھنٹے سے مسلسل ڈمپر چلا رہا تھا، یہ اس کا تیسرا چکر تھا۔ ڈمپر کا فٹنس سرٹیفکیٹ تھا، نہ ڈرائیونگ لائسنس۔ مالک نے ٹریکر لگوانے کی زحمت نہ کی۔ فردوس کو کراچی کی عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے بتایا ڈرائیور کے پاس ہیوی ٹریفک لائسنس نہیں ملا، اس کے پاس LTV لائسنس ہے، وہ بھی 2016 میں ایکسپائر ہو چکا ہے۔ دستاویز سے متعلق اس کے سارے دعوے جھوٹے نکلے۔ عدالت نے ملزم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈمپر کا مالک ابھی تک تحویل میں نہیں لیا جا سکا۔ غفلت برتنے کے الزام میں SHO یوسف پلازا اور SHO FB ایریا کو معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ڈمپر مالکان کو 2 ہفتوں کا الٹیمیٹم، کہا کہ ڈمپر پر کیمرے اور ٹریکر نہ لگے تو سڑک پر نہیں آنے دیں گے، ڈمپر جلانے والوں کو سزا دلوائیں گے۔
کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت افسوس ہوا، سختی سے مذمت کرتا ہوں جو بھی غلط چلاتا ہے، بٹ اس کے بعد پھر جو 7 ڈمپر جلائے گئے اور صبح 3 ساڑھے 3 بجے، اسے کچھ ضرور سمجھ آتی ہے کہ پیچھے شاید کچھ ہو. اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. جن شر پسندوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا دی جائے گی. کل ہماری میٹنگز بھی ہوئی تھی اور ہم نے یہ ان کے ساتھ طے کیا ہے اور یہ رٹن معاہدہ ہے کہ اگلے 15 دن کے اندر وہ اپنے ڈمپر میں، ٹرکس میں کیمرے لگائیں گے، انشور کریں گے کہ ڈرائیور پراپر لائسنس شدہ ہوں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کو 15 دن بعد وہ گاڑیاں چلانے نہیں دی جائیں گی. سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے. ایم کیو ایم رکن طہا احمد خان نے کہا بے لگام ڈمپرز موت بانٹ رہے ہیں اور حکومت مافیا سے مذاکرات کر رہی ہے. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے جواب دیا دہشت گرد ذہن کے لوگوں نے ڈمپر جلائے. چند دنوں سے کیا بولا جا رہا ہے؟ کون سے جملے دہرائے جا رہے ہیں؟ بدماشی کرنے والوں سے بدماشوں کی طرح ہی نمٹا جائے گا. شہر میں ڈمپر بے لگام ہو کے موت بانٹتا پھر رہا ہے. ستم ظریفی یہ دیکھتی ہے ایک شخص جو مافیا ہے اس سے جا کے حکومت نیگوشیٹ کرتی ہے اور مالی نقصان کو کمپنسیٹ کرتی ہے. جو جانی نقصان ہوا ہے اس شہر کے بچے کیا انسان نہیں ہے؟ وہ اپنے حقوق کے لیے کس کے پاس جائیں؟ دہشت گرد ذہن کے لوگ وہ آتے ہیں سڑکوں پر 7 ڈمپروں کو آگ لگا دیتے ہیں. ان کو گرفتار بھی کریں گے، ان کے خلاف مقدمے بھی ہوں گے. چند دنوں سے کیا بولا جا رہا ہے، کیا سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کون سے جملے دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں، سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اگر کسی نے بدماشی کرنے کی کوشش کی تو بدماشوں کو بدماشی کی طرح سے ٹیکل کیا جائے گا. دوبارہ لسانیت کی سیاست، بدماشی کی سیاست، بھتہ خوری کی سیاست، غنڈہ گردی کی سیاست نہیں ہونے دیں گے. کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیمت ہمیں بھرنی پڑے. گلگت کے نالے میں مٹی کا تودا گرنے سے 7 رضاکار جاں بحق ہو گئے. 4 رضاکاروں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کا کہنا ہے کہ رضاکار واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے، اسی دوران تودا گر گیا. شیش پر نالے سے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد طغیانی سے سیلابی صورتحال ہے. قراقرم ہائی وے بھی متاثر، شاہراہ ہنزا بھی بند کر دی گئی ہے. گورنر سندھ 40 لاکھ افراد کے ساتھ بھارت میں گھسنے کے بیان پر قائم. بھارتی میڈیا کے طنز پر کہا فکر نہ کریں، پیٹرول ختم نہیں ہوگا، ہم سرحد پر ہی پیٹرول کا بندوبست کر لیں گے. بھارت نے پھر میلی آنکھ سے دیکھا تو موٹر سائیکل سواروں کی قیادت خود کروں گا. کامران ٹیسوری نے بتایا گورنر ہاؤس میں سب سے بڑا ڈیجیٹل اسٹیج بنایا گیا ہے. انہوں نے سفارتکاروں کو بھی اسٹیج کا معائنہ کروایا. میڈیا بات کی تھی کہ 40 لاکھ موٹر سائیکل سوار اگر آپ نے دوبارہ یہ حرکت کی تو میں ان کی قیادت کروں گا، ہم موٹر سائیکلیں لے کے گھس جائیں گے. انہوں نے موٹر سائیکل میں پیٹرول کی بات کی کہ وہ ختم ہو جائے گا. آپ فکر نہ کریں، ہم بارڈر پہ پیٹرول کا بڑا انتظام رکھیں گے. 40 لاکھ موٹر سائیکل سوار اگر بھارت میں گھسے، حکومت بھی ہماری ہوگی بھارت میں. گورنر سندھ جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سے کہوں کہ پاکستان اور اپنے کراچی والوں کو کیا کہہ دوں پھر سے، تو کہتا ہوں I love you. سکھر کا نیو پینٹ فلائی اوور جشن آزادی کے موقع پر سبز ہلالی پرچموں اور اجرک کے رنگوں میں رنگ گیا. تزئین و آرائش کے بعد پل عوام کے لیے کھول دیا گیا. میئر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس بار مارکہ حق کی فتح نے جشن آزادی کی خوشی دوبالا کر دی. پاک فوج نے مودی کو گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر مجبور کر دیا. فیلڈ مارشل کی قیادت میں کشمیر آزاد کرائیں گے اور جلد جشن کشمیر منائیں گے. پاک فوج نے مودی کا غرور توڑ کے اس کو گھٹنے پہ بیٹھنے پہ مجبور کر دیا. 25 کروڑ عوام کا اعتماد اپنے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ہے. فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں کشمیر کا مقدمہ بھی ہم جیتیں گے اور جشن کشمیر بہت جلد منائیں گے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.